السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، او كما قال علیہ السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام کا ایک حساس موضوع اور ایک اہم موضوع وراثت کا ہے، جس کو قرآن کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات اور مسائل سورۃ النساء میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ تعلموا الفرائض، علم میراث کو سیکھو. میراث یعنی جائیداد کی تقسیم، مرنے کے بعد جو جائیداد کی تقسیم کا طریقہ کار ہے اس کو علم میراث کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ علم میراث سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. اور پھر آگے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ میراث کا علم ہوگا. یعنی یہ علم اتنا اجنبی بن جاوے گا، علم میراث، کہ بہت کم لوگ اس کے جاننے والے ہوں گے، بہت کم لوگ اس سے محبت رکھنے والے ہوں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ قیامت سے پہلے یہ علم ختم کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس علم کی معرفت رکھا کرتے تھے، جن میں سر فہرست حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام آتا ہے کہ آپ وراثت کے مسائل بڑے بہترین انداز سے حل کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے رجوع ہوا کرتے. اسی لیے قرآن کریم نے اس سلسلے میں ذکر فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اب اگر انتقال کے بعد کوئی بات کرتا ہے پراپرٹی اور جائیداد کے تقسیم کرنے کی، تو اسے بڑی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی کے مرنے کا انتظار ہی کر رہا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں چل کر شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوئی فرق نہیں کر پاتے ان اموال میں، اور بس اسے استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم نے بتلایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو میراث کا مال لپیٹ لپیٹ کر کھاتے ہیں. اللہ، ان کی بری صفت اور خصلت کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا کہ جو میراث کا مال یعنی پراپرٹی اور جائیداد کو لپیٹ لپیٹ کر کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ لا تأکلوا اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ. اور پھر بالخصوص یتیم کے مال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے تو در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک حساس علم ہے، اسے نصف علم قرار دیا گیا. پورے دین کا آدھا خلاصہ یہ وراثت ہے، جائیداد کی تقسیم. اس سلسلے میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں. ایسی پڑی رہتی ہے جائیداد، سال ہر سال ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے بعد ہماری نسلیں آ جاتی ہے،
ان کے درمیان اختلاف، ان کے درمیان جھگڑے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی چھوڑ کر جا رہا ہے، جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فوری طور پر اس کے شرعی اور قرآنی اعتبار سے اس کے اصول کو اپنائیں اور آپس میں تقسیم کریں. اس طرف نہ جانے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کیسے تقسیم کرنا چاہیے، اور نہ اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے مسائل کو لوگ بڑے جرأت سے معلوم کرتے ہیں اور معلوم کرنا چاہیے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پراپرٹی کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ بھئی میرا کتنا حصہ ہے، فلانے کا کتنا حصہ ہے، فلانے کی کتنے حصے بنے گے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ علم معلوم نہیں ہوتا اس بارے میں، اور دوسری وجہ یہ کہ اگر معلوم ہو بھی یا معلوم کر بھی لیا جائے تب بھی اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جتنا فائدہ چاہیے تھا اتنا فائدہ نہیں مل رہا ہے. بات سمجھ گئی نہیں؟ میں نے اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کیا کہ میرے باپ کی پراپرٹی میں سے مجھ کو اتنا ملنا چاہیے، مگر فلانے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یا فلانے مولانا کہہ رہے ہیں یا فلانا مسئلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھے اتنا ملے. تو میں نے جو اپنے ذہن میں فٹ کیا تھا کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے، لیکن شریعت اور دین یہ کہہ رہی ہے کہ اتنا ملنا چاہیے اتنا. اب شریعت کے مطابق میں تقسیم نہیں کروں، اب میں دوسرے انداز سے تقسیم کرنے کی کوشش کروں. اب غلط طریقے سے ہڑپ کرنا یا یہ کہ کورٹ کچہریوں کا راستہ اختیار کرنا، اللہ حفاظت فرمائے، تو ظاہر ہے کہ بھائی آپ دنیا میں جیت جاؤ گے. آپ دنیا میں آپ اپنے ذہن کے مطابق آپ کو جتنا حصہ چاہیے آپ لے بھی لو گے، لیکن قیامت کا کیا، آخرت کا کیا وہ کوئی ڈر اور خوف نہیں ہمیں کہ ہم تو آپ کے انگارے کا فیصلہ کر رہے ہیں. ہم کس کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ کے انگارے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں اور بڑے چرب زبان ہوتے ہیں. چرب زبان یعنی بڑے سلیقے سے اور بڑے اچھے انداز سے اور نہ جانے کس طریقے سے باتیں کر کے اپنا حق منوا لیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس کی اور وضاحت ہم اس طور پر آج کے اعتبار سے سمجھے کہ بعض اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے اور غلط طریقوں سے جائیداد پر قبضہ کر لے، جائیداد پر حملہ کر لے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھے کہ بھئی میں نے تو اپنا حق وصول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے آ کر بڑی چرب زبانی استعمال کر کے اور بڑے غلط انداز سے اپنے حق میں کسی چیز کا فیصلہ تو تم کر لو گے، لیکن ظاہر ہے کہ تمہارے اندرون میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. لہذا یاد رکھے کہ وہ شخص در حقیقت اپنے حق میں جہنم کے انگارے کا فیصلہ کر رہا ہے. اس کا فیصلہ کر رہا ہے؟ جہنم کے انگارے کا فیصلہ کر رہا ہے. اس لیے میرے ذہن میں جیسے آئے کہ اس مطابق مجھے وہ حصہ ملے، یہ غلط ہے. حصہ اس انداز سے ملے جو شریعت کہتی ہے، جو دین کہتا ہے. بات سمجھنا رہی کہ بھئی دین میں اور شریعت میں ہے کہ بھئی فلانے کو اتنا حصہ ملے، بیٹا ہے تو اتنا ملے، بیٹی ہے تو اتنا ملے، بھائی کو اتنا ملے، بہن کو اتنا ملے، ماں باپ کو اتنا ملے. سو اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات بتلا دیے اور صاف اعلان کیا فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا فریضہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا کیا ہے؟ قرآن کریم کوئی تفصیلی کتاب نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیلز اس میں اس انداز سے ملے کہ بھئی پوری ڈیٹیلز آپ اس قرآن کریم سے حاصل کر لیں. وہ تو ایک اصول کی کتاب ہے. آپ کے سامنے قرآن اصول رکھ دے گا
اور اس اصول کی تشریح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتی ہے، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہوتی ہے۔ نماز بتلا دیا قرآن نے قائم کرو، کیسے پڑھو قرآن نے تفصیل نہیں بتلائی، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے قرآن نے تفصیل نہیں بتلائی۔ لیکن کچھ امور ایسے ہیں اور کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس کو قرآن کریم نے بالکل تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا۔ ان میں سے ایک وراثت کا مسئلہ ہے، جائیداد اور پراپرٹی کا مسئلہ ہے۔ کھولیے 4واں پارہ سورۃ النساء، اس کے جو آخری پاؤ ہے، آپ دیکھو گے کہ 2 سے 3 صفحے پر مشتمل پورے آیات میراث اللہ نے ذکر فرمایا کہ بھائی فلانے کو کتنا، فلانے کو کتنا، اس کو کتنا حصہ، اس کو کتنا حصہ، پوری کھول کر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں میں آگے اختلاف پڑ سکتا ہے، ان چیزوں میں آگے جھگڑے ہو سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان۔ لہٰذا ان جھگڑوں سے بچنے کا بہترین صحیح طریقہ یہی ہے کہ شریعت کے احکامات کو فالو کیا جائے اور ان احکامات کو ہم کیا کر لیں بھائی، تسلیم کر لیں۔ اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے دوسرے موضوع کی طرف کہ بھائی وراثت یہ ایک مستقل موضوع ہے، یقیناً اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کہ جہاں تک ہو سکے فوری طور پر کسی کے انتقال کے بعد فوری طور پر ہم جائیداد کو تقسیم کر دیں۔ بھائی عجیب عجیب وہ پرانی زمینیں باقی رہ جاتی ہے، پرانی پراپرٹی باقی رہ جاتی ہے، کوئی دکان ہے، مکان ہے جس پر کسی ایک فرد واحد کا قبضہ ہے، دوسرے لوگ منتظر ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کب فیصلہ کریں گے، ہے کہ نہیں، ہمارے فلانے کب فیصلہ کریں گے، کب ہم کو حصہ ملے گا۔ آج بھی ایسا حال ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ آج زندگی ظاہر بات ہے مہنگائی سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی، اس سے انکار نہیں۔ ایسے موقع پر اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، ایجوکیشن کا مسئلہ اور دیگر بڑے بڑے مسائل اور مراحل، ایسے موقع پر انسان پھر کسی کے سامنے قرض کے طور پر ہاتھ پھیلاتا ہے، ایسے موقع پر انسان حرام راستہ اختیار کرتا ہے، لون لیتا ہے، بینک کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بھائی ہے کہ نہیں؟ آج کے حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لون کی طرف بڑھ رہا ہے، لون لینے کی نوبت آ رہی ہے، گھر خریدنا ہے یا ایجوکیشن کا معاملہ ہے یا کسی سے قرضہ لینے کی نوبت آ رہی ہے، جبکہ اگر اس فیملی کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، جبکہ اس فیملی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پراپرٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کی جائیداد پڑی ہوئی ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ کسی ان تماموں کا آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا ہے، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا کہ اللہ کی قسم اگر خود اپنی پراپرٹی کو وہ صحیح انداز سے تقسیم کرے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہیں ہے۔ ہم بچوں کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن اور تعلیم دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ لون، نہ بینک اور نہ کسی غلط طریقے سے اپنے ذریعے معاش کو مکمل کرنے کی نوبت آئے۔ محض ایسی جائیداد پڑی ہوئی ہے، محض یہ گمان اور ذوق اچھی قیمت آئے گی تب دیکھیں، ارے بھائی وہ قیمت اچھی آتے آتے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، بھائی ہوتا ہے کہ نہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے بعد کی اولادیں آتی ہیں، وہ اولادیں چلے جاتی ہے، لیکن اچھی قیمت کبھی آتی نہیں، اور ایسی وہ سڑی بھی ہو جاتی ہے، جس کا نقصان کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان پر، ان جگہوں پر کسی دوسروں کا تسلط بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھگڑے، اختلاف، بھائی ہوتا ہے کہ نہیں، کہ بھائی چیز تو کتنی چھوٹی سی ہے اور اس کو وصول کرنے کے لیے جانے کتنے پھر پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ اس لیے خدارا اس فریضے کو ہم سمجھے، یہ ایک اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے، اس میں دیری نہ کریں۔ جہاں کسی کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار بیٹھے سکون اور اطمینان کے ساتھ کہ بھائی اب ہمیں کیا کرنا ہے، کسی عالم دین یا کسی جانکار کے ذریعے سے رہنمائی لے، رہبری لے کہ اب میں ہم اپنے معاملے کو کہ بھئی یہ جائیداد ہے، یہ چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، یا کہہ لیجئے کہ جگہ زمین کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ پورا حصہ ہے، اب ان حصوں پر کس کا کتنا حق بیٹھے گا ہمارے سامنے پیش ہے۔ اب یہ کہ معاف کیجئے گا کہ اگرچہ مجھے اس موضوع پر اتنی تفصیل پیش نہیں کرنی تھی، ایک دوسرا موضوع وراثت سے متعلق یہ ہوتا ہے، اور اسلام پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ
نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بھئی لڑکے کو دگنا ملے اور لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو اس سے کم یعنی آدھا ملے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول ذکر فرمایا ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ بھئی مذکر کو مؤنث کے مقابلے میں دگنا ملے، یعنی مؤنث کو اس کے مقابلے میں آدھا ملے۔ یہ قرآن کریم نے اصول بتلایا، اس اصول پر اعتراض کیا جائے۔ اور آج جو UCC کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آئی، جیسے گزشتہ میں نے نکاح سے متعلق بات پیش کی تھی، اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی عدل اور انصاف قائم کرنے چلے ہیں تو عدل و انصاف یہ ہے کہ بھئی لڑکی کو بھی اتنا ہی ملے جتنا لڑکے کو ملنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی لڑکی کو آدھا ملے اور لڑکے کو دگنا ملے، اس کے مقابلے میں زیادہ ملے۔ تو یہ بظاہر اعتراض ایسا ہے کہ ہم بھی اس میں پھنس جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ در حقیقت قرآن کریم کی آیت کا انکار ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے اصول کا انکار ہے۔ اگر ہم بھی اس طرح ڈاوا ڈول ہو اور نرم پہلو اختیار کرتے ہوئے دوسروں کی باتوں میں آ جائے تو یاد رکھیے گا اس کا نقصان یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان قرآن کی آیت کا انکار، سب سے بڑا نقصان قرآن کی آیت کا منکر در حقیقت اپنے وقت کا کافر۔ بھئی اس میں کوئی شک ہے؟ اگر ہم نے کسی قرآن کی آیت کے ٹکڑے کا انکار کر دیا تو کیا ایمان سلامت ہے؟ نہیں۔ تو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے دیگر مذاہب کو سامنے رکھیں کہ دیگر مذاہب میں کیا تصور ہے، عورت کو وراثت کا حق ملتا تھا، ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ یہی مذہب ہندو مذہب لے لیجئے جو ہمارے اس ملک میں رائج ہے۔ اس مذہب کا جب ہم مطالعہ کریں اور ان کے رسم و رواج کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت تک عورت کو کلیتاً مکمل طور پر پراپرٹی، جائیداد اور وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ عورت کو حصہ ملتا نہیں تھا، بات سمجھے گی؟ عورت کو وراثت میں حصہ ملتا نہیں تھا۔ وہ ابھی ماضی قریب میں ہندو ایکٹ اس ملک کے اعتبار سے جاری ہوا، جس طریقے سے مسلم ایکٹ جاری ہوا اسی طریقے سے ہندو ایکٹ جاری ہوا، جس میں اس مسئلے کو ختم کیا گیا اور پھر عورت کو بھی حق دیا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے عورتوں کو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے سماج کے اعتبار سے وراثت اور پراپرٹی کا حق ملا نہیں کرتا۔ بس سمجھ میں آئی؟ یہودی مذہب لے لیجیے، یہودی مذہب میں آج بھی اگر کوئی اولاد میں بڑا ہے، جو بڑا بھائی ہے، فقط وہی وراثت کا حقدار ہے، ماں بقیہ وراثت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ بس زمانے جاہلیت میں بھی یہی ترتیب تھی اسلام سے پہلے کہ بھائی کوئی بڑا ہوتا تھا اور جو ہر چیز کا دفاع کر سکتا تھا اپنے خاندان کی طرف سے، بس وہی وراثت کا حقدار ہوتا تھا۔ نیچے والے افراد چاہے وہ بچے ہو، نابالغ ہو یا لڑکیاں ہو، انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم نے، اسلام نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ عورت کو وراثت میں حصے دار بنایا۔ عورت کو وراثت میں کیا بنایا ہے؟ حصے دار بنایا۔ جیسے مرد کو حصہ ملے گا اسی طریقے سے عورت کو بھی حصہ ملے گا، عورت اس سے محروم نہیں ہوگی، چاہے وہ عورت کی شادی ہو یا عورت کی شادی نہ ہو۔ آج بھی ہم مسلم سماج میں ہمارے افراد بھائی یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر بھائی بہن کی شادی ہو چکی ہے، وہ کسی دوسرے گھر میں جا چکی ہے، تو اب اس کو وراثت میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اس لیے ہندوانہ رسم کے مطابق یہ طریقہ کار تھا جو جہیز کا جو تصور نکلا ہے نا، یہ ہندوانہ تصور ہے کہ چونکہ ان کے مذہب میں اور ان کے رسم و رواج اور ریتی رواج کے مطابق لڑکی کو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے ایک باپ مکمل طور پر شادی کے موقع پر وہ دھن دولت، چاہے وہ جہیز کے نام پر ہو، اچھا خاصا جہیز اپنی بچی کو دے دیتا تھا، اس تصور سے محض کہ بھئی آگے چل کر تو پراپرٹی میں سے اس کو حصہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو بے شمار جہیز دے کر روانہ رخصت کر دیا جائے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے اور ہندوانہ ذہنیت ہے۔ اسلام اس سے دور ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، چاہے لڑکی کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی نہ ہو، اس کو پراپرٹی اور جائیداد میں سے حصہ ضرور ملے۔ دین اسلام نے تو عورتوں کو حصہ دیا،
اب رہا یہ سوال کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چاہے آئندہ ہفتے اس کو ہم جاری رکھیں گے، کہ عورت کو اسلام نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ نصف ملے گا، اس کے مقابلے میں مرد کو دگنا ملے گا۔ اگر عورت کو آدھا مل رہا ہے تو مرد کو اس کے مقابلے میں اس کے ڈبل ملے گا۔ تو یہ عجیب قانون ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اسلام میں نظام وراثت کا مطالعہ کریں۔ ہر جگہ پر یہ قانون نہیں، کچھ موقع ایسے ہیں جس میں عورت کو کچھ موقع ایسے ہیں جس میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، کچھ موقع ایسے ہیں جس میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، کچھ موقع ایسے بھی ہیں جس میں عورت کو ملتا ہے مگر مرد کو نہیں ملتا۔ پڑھیے گا، پورے قوانین کا مطالعہ کریے گا، کچھ موقع ایسے ہیں جس میں عورت کو ملے گا لیکن مرد کو نہیں ملے گا، اور کچھ موقع ایسے ہیں جس میں مرد اور عورت کو برابر ملے گا۔ مثلا ماں اور باپ وراثت میں آ جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، ماں اور باپ آ جائے، بات سمجھے گی؟ تو ماں کو بھی سدس اور باپ کو بھی کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ ماں عورت ہے، باپ مرد ہے، لیکن یہاں پر برابری ہے، ماں کو بھی سدس چھٹا حصہ، باپ کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر یہ کہا جائے کہ بھائی مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ آپ نے اسلام کے نظام وراثت کا آپ نے جائزہ نہیں لیا اور آپ نے تعلیم حاصل نہیں، یہ خلاصہ ہے کہ بھائی کچھ مواقع ایسے جس میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، کچھ مواقع میں تو عورت کو ملتا ہے مرد کو نہیں ملتا، اور کچھ مواقع ایسے جس میں مرد اور عورت کو اتنا برابر ملتا ہے۔ ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا، کچھ مواقع ایسے جس میں مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے۔ جیسے اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے، باپ مر گیا، بیٹا بیٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا؟ اس کے مقابلے میں کم ملے گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ بھائی بہن ہے، بھائی کو دگنا ملے گا، بہن کو اس کے مقابلے میں کیا ملے گا؟ کم ملے گا۔ تو یہ کم ملنے کی وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضوابط اور قوانین بتلائے ہیں اور بنائے ہیں، کیا ایسے ہی بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیز نہیں؟ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب تیرے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ قانون وراثت بنایا جس میں ایک قانون یہ ہے کہ مرد کو دگنا اور عورت کو اس کے مقابلے میں کم ملے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ ظلم پر مبنی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ حکمتوں کے جاننے والے، اور اللہ نے واضح کر کے بتایا اگر اس کے مقابلے میں ویسا ہی قانون ہو جیسے ہم چاہ رہے ہیں، یعنی موجودہ حکومت یا کوئی اور چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شر اور فساد اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا اور اس کی وجہ اور اس کی حکمتیں کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس موضوع کو لیا جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا